جی دوسرا جی جس ویس میں چاہوں گا کہ سکلین سے لے لیا جائے۔ سکلین ہم بچپن سے لے کے آج تک جس دنیا کو دیکھتے اور پڑھتے رہے، اس کے اندر جو ہے بریٹن ووڈز تھا، اس کے اندر اس کے ادارے تھے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ہم تو ان کے آگے ہمیشہ سجدہ ہی کرتے رہے۔ پھر نیٹو تھی، اس کی حیت بدل رہی ہے، اب ڈبلیو ٹی او بھی جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سارا آرڈر ہی چینج ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا یہ ٹیرف پہ آتے ہوئے آپ ذرا بڑے کینوس پہ دنیا کو گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ ہمارے چاروں ہمسائے ہیں، ایران کا، افغانستان کا، ہندوستان کا اور چین سے، یہ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے یا بس یہ اندرونی لڑائیاں پیٹی پیٹی کرتے رہیں؟ ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب پورا جہاز ڈوبتا ہے تو پھر چھوٹے موٹے چوہوں وغیرہ کو کیا پریشانی ہوتی ہے، سبھی نے ڈوبنا ہے۔ تو حالات تو پاکستان کے اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ ابھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ڈیفالٹ ہو جائیں یا نہ ہو جائیں، کیا کریں۔ کیونکہ ہمیں سب سے بڑی ایک مدد جو رہی ہے پاکستان کو، اور یہ سمجھ لے کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے، کہ پاکستان کو مشکل ترین وقت میں امریکہ یا مغربی ممالک نے بیل آؤٹ ضرور کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ڈرپ لگا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں، آپ کے حالات بہتر نہ ہو جائیں، آپ صحت مند نہ ہو جائیں اور ان کے ہاتھ سے باہر نہ نکل جائیں، اس کی وہ اجازت نہیں دیں گے۔ تو اگر ہم صرف ایک ڈرپ پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس طرح چلتے آ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک کلاس جو ہے آپ کے حکمران طبقہ خاص طور پہ جو ہے، جن کے اپنے گھر، اپنے اثاثے جو ہیں وہ مغربی ممالک میں ہیں، لندن میں ہیں یا امریکہ میں ہیں یا آسٹریلیا میں ہیں، تو جو ان کے فوائد ہیں وہ تو سب اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ پاکستان میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، بجلی کی قیمت کم ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، سرکولر ڈیٹس جو ہیں وہ ٹریلین ڈالرز تک ٹریلین روپیز تک پہنچ جائیں، تو اس سے ہمارے ہاں تو عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ خراب رہی ہے، غربت کی وجہ سے وہ رہے گی۔ لیکن جو اب مزید جو خطرہ آ رہا ہے نا، جو اب آپ نے جس کی طرف بہت صحیح اشارہ کیا، میں آپ کے اس جو ورلڈ ویو جو آپ نے بنایا ہے، یہ بڑا ایک منطقی ہے کہ ایک طرف تو پوری عالمی سطح پر امریکہ نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا دیا ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کچھ بھی یعنی احتیاط کر لیں، پوری دنیا میں ایک قیمتوں میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری بھی بڑھے گی، اور عام اکنامک ٹرمز میں جس کو کہتے ہیں انفلیشن، اس پہ تمام اکانومسٹ متفق ہے کہ انفلیشن بڑھے گی، مہنگائی ہوگی۔ تو امریکہ کے اندر بھی ہوگی اور دوسرے ملکوں میں بھی ہوگی، چائنا میں بھی ہوگی، پاکستان میں بھی ہوگی، ایران میں بھی ہوگی، برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے، فرانس میں بھی ہوگی، جرمنی میں تو ہو رہی ہے جب سے یہ روس کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہوئی یوکرین کے وجہ سے۔ تو اس ایسے تمام حالت میں اکنامک جو ایک صورتحال ہے دنیا کی اور تمام ممالک کی، وہ سب ایک بری حالت میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تیل کی آپ نے صحیح کہا کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن اس سے کتنا فرق پڑا ہے، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا وجہ، اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں، ہر ملک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اس لیے پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ضروری کہ دوسرے کسی ملک یا انڈیا کا ہو۔ پاکستان میں اتنے عرصے سے کنٹینیوس ایک فلو آف کرائسیس ہے، یہ نہیں کہ آپ ایک بحران سے نکلے دوسرے نہیں، آپ بحران ہی میں پلتے بڑھتے چلے جوان ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جس طرح وہ ایک ہے نا کہ خنجر حلال کا ہے قوم نشہرہ، تیغوں کے سائے میں پل کر جواں ہوئے ہیں ہم، تو ہم بحرانوں میں پل کر جواں ہوئے ہیں۔ تو ہم تو مسلسل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم کئی موقعوں پہ دنیا میں اکنامک اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں، پاکستان کے لیے بھی اور دنیا بھر کے لیے، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہماری وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ہماری ایکسپورٹس کیا ہیں؟ فرض کیجئے جو ٹرمپ صاحب ٹیرف لگائیں گے تو وہ پاکستان کی زیادہ مسئلہ آئے گا ٹیکسٹائل کا، انڈیا کو اصل مسئلہ ہوگا، کیونکہ انڈیا تو سافٹ ویئر سے لے کے اور وائس انڈسٹری جو ہے، یعنی وہ جو ٹیلی فون وغیرہ کی، اس سے لے کر اور بھی ادویات وغیرہ کہہ لیں یا ایک میڈیکل ٹورزم کہہ لیں، اور بہت ساری میٹل انڈسٹریز میں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو اس وقت برطانیہ کی جو بڑی دو مشہور جو گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر
سوری لینڈ روور اور یہ جیگوار، یہ انڈیا کی اونڈ ہیں کمپنیاں. اب یہ برٹش اونڈ یا کسی مغربی کمپنی کی نہیں ہے، یہ انڈیا کے ٹاٹا برادرز کی یہ ملکیت ہے. تو ان کے مسائل دوسرے ہوں گے انڈیا کے، ان کے ہوں گے، ان کے پروفٹس میں کمی آئے گی. پاکستان میں ایک سروائیول کا مسئلہ بنے گا. تو اچھا ایران سے ہم نے آج کل کی دنیا میں یہ کوئی بھی اب ایک پروڈکٹ جو ہوتی ہے، کوئی بھی ایک ملک سارا پرزے نہیں بناتا. تمام ہی دنیا میں یہ رواج بن چکا ہوا ہے کہ ایک چیز کی کھل رہی ہے. کافی دانشور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران میں جو ایران کو جنگ کی دھمکی دی ہے تو لوگوں کو سب کچھ بھول کے اس کرائسس پہ چلے جائیں گے، جس طرح یوکرین کو بھول کے ٹیرفس پہ آگے، اور ٹیرفس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جنگ شروع ایران کے اوپر کوئی حملہ کر دیا جائے جس کے اوپر وہ روز ایسے بیان داغ دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ایسے اتنا آسان ہے سکلین؟ دیکھیے عامر، اپنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ایران سے کے بارے میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بہت زیادہ معاندانہ اور دشمنانہ قسم کا جو رویہ ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. میں اس کو ایک بلنگ یا ایک چھوٹی سطح کی گیدڑ بپکیا نہیں کہوں گا. آپ اگر حقیقت دیکھیں اور تاریخ کو بھی کا جائزہ لیں تو جتنے بھی پاپولسٹ یا فاشسٹ قسم کے رجحان رکھنے والے جو رہنما ہوتے ہیں، وہ جنگ کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کرنا بڑا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ ان کے اپنے ملک میں ان کی پاپولیرٹی بھی رہے اور دوسرے ملکوں میں بھی ان کی دھاک بنی رہے. تو اس ایران پر حملے کے امکانات بہت ہیں، لیکن حملے کی کاسٹ کیا بنتی ہے یہ تب ہمیں نظر آئے گا کہ روس اور چین کس حد تک ایران کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. لیکن جو بھی ان کے درمیان ایک مفاہمت ہے جو کہ کھل کر نہیں ہے، اس میں یہ کس حد تک ایک دوسرے کی ملٹری مدد کرتے ہیں. اکنامک اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی تو کر رہے ہیں. مثال میں روس نے ایک انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ جو ٹریڈ کوریڈور ہے وہ اس پہ ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہوا ہے اس سال کے شروع میں ہی. اور چین جو ہے وہ بہت سمجھے $200 بلین کی انویسٹمنٹ، بلکہ 200 سے کہیں زیادہ وہ پروجیکٹس ہیں وہ کر رہے ہیں. اور ایران کے ذریعے روس کو پہلی مرتبہ کھلا ڈولا ایک وارم واٹر تک جانے کا رستہ مل گیا، جس کو اب تک، یعنی اب سے مراد ہے کہ نیٹو سیٹو وغیرہ کے زمانے تک بالکل بلاک کر کے رکھا تھا، جو اب تک ڈس فنکشنل تھا، لیکن اب وہ فنکشنل ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تو ان کا ایک بلاک اس طرف ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ضروری ہے یہاں پہ کہ وہ، آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیہاتوں میں جب ایک ایس ایچ او آتا ہے تو یا کسی بھی جگہ پر ایک پولیس کا ایک افسر آتا ہے تو سارے کرمنلز کو یا مقامی لوگوں کو بلا لیتا ہے جو بھی دکاندار بھی ہوتے ہیں، اور ان سب کو پہلے بند کر دیتا ہے اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کس بات پہ چھوڑوں تمہیں، تو سب سے پیسے وصول کر کے چھوڑتا ہے. اس طرح کا رویہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ہے یہاں پہ کہ انہوں نے سب پہ ایک پہلے تو کیا بلینکٹ قسم کے ٹیرفس جو ہیں وہ عائد کر دیے ہیں. کچھ پہ کم کرتے چلے جائیں گے جن سے جو ان کو وعدے وعید ملتے چلے جائیں گے. لیکن جو چین کے ساتھ ان کا بنیادی مسئلہ بنے گا وہ یہ کہ چین کے پاس انڈیورنس کی، میں آپ کے ساتھی جو اویس صاحب ہیں انہوں نے بڑی صحیح بات کی پروفیسر صاحب نے، کہ چین کی انڈیورنس بہت ہے. اگر دونوں میں یہ بڑھتا ہے تصادم، یعنی ٹیرف وار کا، چین نے بھی سب 84% بڑھا دی، جب 90 تک چلا گیا ہوا ہے تقریباً امریکن امپورٹس کے اوپر، اور امریکہ نے 104% آپ نے شروع میں بتایا جو ٹیرفس لگا دیے ہیں. اس کے نتیجے میں چائنا کتنا ہرٹ ہوگا اور امریکہ کتنا ہرٹ ہوگا. تو اب چائنا کی وہی اسٹریٹجی ہے جو دوسرے یورپی ممالک کی بھی ہے کہ امریکہ کے ان علاقوں کو ہٹ کیا جائے، یعنی ان بیلٹس کو جہاں پہ ریڈ ریپبلکنز کے حلقے مضبوط ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو سویابین وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو وہ بند کر دیں گے امپورٹ کرنا امریکہ سے، تو امریکہ کا وہ علاقہ متاثر ہوگا. یہ چیز ڈونلڈ ٹرمپ کس حد تک برداشت کر پائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ میں ہر صدر کو ہر مہینے 90 دن کی پرفارمنس، 100 دن کی پرفارمنس، 200 دنوں کی پرفارمنس اور ایک پاپولیرٹی گراف میں اوپر نیچے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں پاپولر ہوں یا نہیں ہوں. اور پھر ایک سال بعد کانگریس کے الیکشنز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ان کے بعد کل یہ ہی ایک ہنی مون پیریڈ ہے. اب اگر اس ہنی مون پیریڈ میں چین جو ہے وہ انڈیورنس کا مظاہرہ کرتا ہے، جو کر سکتا ہے، کیونکہ ایک تو چین کی کل ایکسپورٹ جو امریکہ کو جا رہی ہے وہ 400 کوئی $450 بلین کے قریب ہے.
تو وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ ٹیرفس لگنے کی وجہ سے امکان یہ نظر آ رہا ہے کہ نصف رہ جائے گی چین کی ایکسپورٹ ٹو امریکہ. تو وہ چائنا اس کو برداشت کر سکتا ہے، بالکل ڈائیورسیفائی کر سکتا ہے، اپنے ملک کے اندر کنزمپشن بڑھا سکتا ہے، اپنے ملک کے اندر کنزیومرزم کے لیے وہ لونز دے سکتا ہے سستے سستے لوگوں کو، اور اس سے ایک نئی ان کی جو کلاس ہے ابھرتی ہوئی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو چائنا کی ہے، ان میں خوشحالی آ سکتی ہے اور وہ اپنے ملک کے ساتھ انڈیورنس کر سکتے ہیں. یعنی